السلام علیکم اور یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہونے والا ہے، کیونکہ ہم نے بہت دفعہ اس ٹاپک کے بارے میں ڈیفرنٹ چیزوں کو بہت زیادہ سنا ہے کہ ہمیں دعا ہر حالت میں کرنی چاہیے، اور اوبویسلی ہمیں دعا ہر حالت میں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جس چیز کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کیا وہ دعا ہماری ٹھیک ہے یا وہ دعا ہماری غلط ہے۔ اور میں کوئی نہیں ہوتی کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ کہہ سکوں۔ ایکچولی میری نظروں کے سامنے سے ایک قرآن کی آیت گزری تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ ٹاپک ملا کہ میں اس کے اوپر بات کر سکوں، اور وہ بھی میں انشاءاللہ کوٹ کر دوں گی۔ وہ آیت تھی جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ ترجمہ ہے، اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اسی کی طرح اپنی بھلائی کی دعا کرتا ہے جس طرح انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ تو اس آیت کے ساتھ ہمیں ایک چیز جو میں نے ایکسپیرینس بھی کی اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، اور اس سے ریلیٹڈ میں نے بہت ساری کہانیاں بھی سنی ہیں، اور ایک تو میرے سامنے لائیو ایگزامپل ہے جو میرے ہی ریلیٹیوز میں ایک کیس تھا کہ ایک لڑکی تھی، جو کہ میں چھوٹی سی کہانی کوٹ کروں گی تاکہ میں اس بات کا مطلب سمجھا سکوں کہ میرا مطلب کسی کو یہ بتانا نہیں ہے کہ دعا غلط ہے، آپ دعا نہ کریں، بلکہ میں جس ڈائریکشن میں اور جس چیز کو ڈکلیئر کرنا چاہ رہی ہوں، آئی ہوپ کہ میں آپ لوگوں کے کوسچن، اگر میں نے یہ کوسچن رائز کیا ہے تو میں اس کا پراپر آنسر دے پاؤں۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں یہی لیسن ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے وہ دعا مانگنے لگتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دعا میرے لیے ٹھیک ہے یا یہ دعا میرے لیے غلط ہے، پر وہ دعا مانگنے لگتا ہے کہ ہاں مجھے یہ چاہیے تو میں اس کے لیے دعا کروں کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے بس یہ دے دے، میرا یہاں بس رشتہ ہو جائے، مجھے بس وہ بہت پسند ہے تو وہ میری طرف آ جائے، اب یہ ہو جائے، اب وہ ہو جائے۔ اوبویسلی اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا، لیکن انسان خود بھی اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ لیکن میں اس بات کے ہرگز خلاف نہیں ہوں، نہ یہ بتانے کی کوشش ہے، نہ میرا یہ موٹیو ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ ہم لوگوں کو دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس چیز کا پرپس یہ ہے کہ دعا کس طریقے سے ایسی کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ نیگیٹیو ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہ ڈالیں۔ فار ایگزامپل کہ کہتے ہیں نا، کسی بھی مومنٹ میں آپ کو کچھ اچھا ہی بولنا چاہیے کہ کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے۔ جیسے انسان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے تو اس کو فوراً مل گئی، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس مومنٹ میں یہی مانگ لیتا تو مجھے فوراً مل جاتا۔ دعا کے اندر اپنے لیے عافیت، رحمت، برکت، حفاظت اور سکون اور خوشی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز اگر میرے حق میں بہتر ہے، اس میں میرے لیے آگے سکون ہے، عافیت، رحمت، برکتیں، خوشحالیاں یا کامیابیاں ہیں تو یہ میرے لیے کر دے، ورنہ مجھے اس دعا کو مانگنے کی توفیق ہی نہ دے جو میرے لیے بہتر نہیں ہے، یا جس کی وجہ سے آگے آنے والی زندگی میں میرے لیے غم، تکلیف، مصائب، مشکلات، یا میرے ایمان کا ایسا ٹیسٹ ہو جو مجھے اتنا کمزور کر دے، کیونکہ انسان کمزور ہے، کہ جس کی وجہ سے میں بہک جاؤں اور میں ایسا کر دوں کہ میرا توکل اور یقین کمزور ہو جائے، اور میں مطلب جو ہے وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب نہ ہو پاؤں۔ مجھے اس چیز سے بچانا، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جسے ہم اٹھا نہ پائیں، ٹھیک ہے۔ انسان اپنے لیے، اب میں نے جو آپ کو اگزامپل بتانی تھی وہ یہ کہ ہمارے ہی ریلیٹیوز میں ایک کیس ہے، جس لڑکی کے ساتھ میرا ابھی انٹریکشن ہوا حال ہی میں، یا مجھے اس کی سٹوری جتنی بھی پتہ چلتی رہی دوسروں سے، تو میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکی نے آپ سے تہجد میں کسی انسان کو مانگا، یا انسان کو بھی نہیں مانگا، اس نے یہ دعا کی کہ میری شادی ہو جائے۔ اس کو شادی کا بہت شوق تھا، شوق نہیں تھا، اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے، اس کی بہن اس کی پرورش کرتی تھی، تو اوبویسلی اب وہ اس ایج میں تھی کہ سب لوگ اس کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، تو اس نے تہجد کی دعا میں اپنے لیے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرا رشتہ ہو جائے، میری شادی ہو جائے۔ اب یہ دعائیں تو اس کی قبول ہو گئیں، لیکن ساتھ میرا یہ بتانے کا مقصد ہے کہ آپ عافیت، رحمت، برکت، خوشحالی اور کامیابی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز دینا تو وہ عافیت والی دینا۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ منتوں مرادوں سے اپنے بیٹے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دے دے، اور اس کے بعد وہ بیٹے ان کے بڑھاپے میں اتنا برا حال کرتے ہیں کہ وہی ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو اس چیز کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سبق دیا، لیکن
عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ ہم اس باتوں پہ غور نہیں کرتے بلکہ ہمیں بحث کرنی ہوتی ہے، ہمیں بس چھوٹی سی بات پکڑ کے اس کے اوپر ڈرامہ کرنا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں اس بندے نے یہ کہہ دیا تو اب اس کو سارے پکڑ لو اور اس کو جو ہے نا خوب کھپاؤ۔ اور ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کس نیت سے کہہ رہا ہے یا اس کا کیا پرپز ہے۔ جیسے کہ قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے لیے برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اسی کی طرح جیسے وہ اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ تو اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے لیے برائی کیا ہے اور ہمارے لیے بھلائی کیا ہے۔ ہم کسی چیز کو پسند کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے دعائیں میں مانگنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ چیز ہے کہ ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں کہا گیا کہ ہم عافیت مانگیں، برکت مانگیں، رحمت مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے وہ مانگیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ آپ دعا مانگیں، آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی، آپ کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز دے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے، اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے اور اگر اس چیز میں میرے لیے خیر ہے تو یہ مجھے دے دے، اور اگر نہیں ہے تو تو مجھے ڈال کے دے دے، لیکن اس چیز کے ساتھ مجھے سفرنگز نہ دینا۔ فار ایگزامپل ایک جنرل بات بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی انسان پسند آ جاتا ہے اور آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کیسا اور آپ اسے مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس انسان نے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کچھ بھی کیا ہو اور اتنا سارا اس کے پاس کرما ہو، اس کے پاس بیگیج ہو کہ اس نے کتنی لڑکیوں کے دل دکھائے ہوں، تو ان کی بد دعاؤں کے ٹوکرے بھی تو اس کے ساتھ ہوں گے نا۔ وہ آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گا تو اس کا وبال بھی ساتھ میں شامل ہوگا۔ یہ ہینڈ ان ہینڈ چیزیں چلتی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو بتانے کا صرف یہ ایک مقصد ہے کہ آپ کوئی بھی دعا کریں نا، کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے لیے ضرور دعا کریں، لیکن اس دعا کے اندر اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے پہلے یہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس چیز میں میرے لیے خیر، عافیت، رحمت، برکت اور حفاظت ہے تو یہ مجھے دے دیں، اگر نہیں ہے تو میرا دل اس کی طرف سے بدل دیں اور صدقہ لازمی دیں، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا دل نہیں مڑ رہا اور یہ چیز میرے لیے خیر والی نہیں ہے تو آپ اسے میرے لیے خیر والی بنا دیں، یا میرا دل اس کی طرف سے پلٹ دیں۔ مجھے اس کے ساتھ وہ تنگی، دشواری، پرابلمز نہ دیجیے گا، مجھے اس کے ساتھ برکتیں دیجیے گا۔ اب میں جو سٹوری کے بارے میں ذکر کر رہی تھی، جو ایک لڑکی کا میں نے آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتایا جو میری ہی ریلیٹیو میں سے ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری شادی ہو جائے، اور ظاہری بات ہم لوگ ایسے ہی دعا کرتے ہیں۔ میں نے اس واقعے سے بھی یہ سیکھا، اور اس نے یہ دعا مانگی، اس کی ہو گئی۔ اب وہ جو لڑکا ہے وہ نہ ارن کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے گھر میں اس لڑکی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کی شادی تو ہو گئی لیکن اس کے بعد اس کو سکھ نہیں ملا۔ اگر آپ دعا کرتے کہ آپ کی شادی ہو تو اس کے ساتھ سکھ کی دعا کریں، خیر کی دعا کریں۔ اولاد کی دعا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی سکھ اور خیر کی دعا کریں کہ آپ کو جو اولاد اللہ تعالیٰ دے وہ آپ کے لیے باعث رحمت ہو، زحمت نہ ہو۔ ہمیں کیا پتہ، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے کیسے رزلٹ لے کے آئے۔ آئی ہوپ کہ میں آپ لوگوں کی اپنے جو ٹاپک میں نے ارائز کیا تھا اس کے کلیئر کر پائی ہوں، اور جو میں نے چھوٹا سا واقعہ اپنی زندگی میں دیکھا اور اس سے میں نے جو سیکھا وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا پائی ہوں۔ اور اسی سے ریلیٹڈ یہ آیت مجھے مل گئی تو وہ تو بہت ہی بڑا اللہ کا کرم ہوا، کیونکہ اس آیت سے ریلیٹ کر کے آپ لوگوں کو یہ چیز بتا پائی، کیونکہ میرا بھی یہ مقصد ہے کہ جو چیز میں سیکھوں وہ میں آگے سکھا پاؤں اور میں اس کے بارے میں آگے بتا پاؤں، کیونکہ موسٹلی ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر ڈسکشن نہیں کر پاتے جہاں ہماری ہمیں لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ سن نہیں رہے ہوتے، وہ آگے سے نا امپوز کرتے ہیں بات کو۔ تو مجھے پتہ ہے کہ اگر اس پلیٹ فارم پہ میں کوئی بات کر رہی ہوں تو وہ اس تک پہنچ ہی جائے گی جہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچانی ہوگی۔ اپنے آپ کا رکھیے بہت سارا خیال، اور اپنے آپ کو ٹائم دیجیے، توجہ دیجیے، اور اپنے آپ کی کیئر کیجیے، اور اپنی پریورٹی اپنے آپ کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنائیے، اور کسی رشتے کو ان کی محبتوں سے اوپر جانے نہ دیجیے۔ اپنے اسکیل کا لیول، اپنا اسکیل رکھیے جس پہ آپ خود ہی اس چیز کو ناپ سکتے ہوں کہ یہ کہاں پر جا رہا ہے۔ اور بس اسی کے ساتھ، اس بات کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔